محمد ریان انصاری انڈیا سے، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو گئی تھی، مگر اب اس لڑکی کا وہاں کسی وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ لڑکی پریشان رہتی ہے اور لڑکے کو زیادہ ہی دماغی مریض ہے، تو فیصلے کے بعد اس لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکی بھی الحمدللہ مجھے پسند کرتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، مفتی صاحب آپ اس بارے میں ہم دونوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اگر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، آپ کر لیں شادی، کس نے منع کیا بھائی صاحب؟ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا، اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتا۔ تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار، جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھئی تم اسلام تو قبول کرو نا، کل میں شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، جب سمجھو کہ بھئی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو، تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں، تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہو، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی، پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پھر بولیں بھائی تو مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی کرنا ہوگی کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا۔ کویت سے کسی نے پوچھا میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے، پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں، اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا۔ محمد حسنین ملتان سے کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل، اب یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے بھائی۔ انڈیا سے نے پوچھا ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے، فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا۔ استغفر اللہ، اللہ نے اس کو بہت دیا اچھی جاب، تیز ذہن وغیرہ، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے، معاملہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو، جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو ورنہ زنا کی طرف جاؤ گے۔ بہرحال اب بدکاری بہت بڑا جرم ہے، کر لیا، توبہ کریں، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تو جو سچی معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں ہی شامل ہے۔ اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں اور پرانے گناہ کو بھول جائیں، بس اب جلد سے جلد نکاح کریں۔